السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے، اور ہمارا جو نیا اسلامک ایئر ہے یہ شروع ہوا ہے، اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور آپٹمسٹک بھی ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، آمین۔ آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ اب تک اس لیکچر سیریز میں ہم نے جتنے بھی ہوم ورکس دیے ہیں آپ کو، وہ آپ کو ایک جگہ مل جائیں کویسچنز اینڈ سلیوشنز کے ساتھ۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ جب بھی آپ کو ہوم ورک کرنا ہو آپ اس ویڈیو کو کھولیں، کویسچنز دیکھیں اور اس کے بعد ہوم ورک کر لیں، اور پھر اسی ویڈیو سے آپ اپنے آنسرز بھی ٹیلی کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ سب سے پہلا ہوم ورک جو آپ کو اس لیکچر سیریز میں دیا گیا تھا وہ لیکچر نمبر 4 میں دیا گیا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا تھا۔ اس ہوم ورک میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو یہاں پر 3 ورڈز گیون ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا ترجمہ کرنا سکھایا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ان تینوں ورڈز کو میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے ثمرن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھل۔ 2 پر لکھا ہوا ہے شیئن، جس کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور 3rd پر لکھا ہوا ہے القوم، جس کا مطلب ہوتا ہے قوم یعنی کہ نیشن۔ اب جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ لیکچر نمبر 4 کے آنسرز ہیں، اور اس میں آپ کو پڑھ کر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ ثمرن اس کا ترجمہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے، تو ثمرن کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ایک، یا پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کوئی ایک پھل۔ شیئن کا ترجمہ بھی 2 طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے، ایک یا کوئی ایک چیز۔ اچھا، یہاں پر جو 3rd ورڈ ہے القوم، یہ القوم ہی ہے، میں نے غلطی سے زبر لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ القوم کا مطلب ہوگا مخصوص قوم۔ اس کے بعد آپ کو لیکچر نمبر 6 میں ہوم ورک دیا گیا تھا، اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 3 مرکبے جاری دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، اور اگر ان میں کوئی مسٹیک ہے تو اسے بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ان تینوں کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے کل قمری، 2nd پہ لکھا ہوا ہے للہ، اور 3rd پر لکھا ہوا ہے من البیت۔ اب ان کے سلیوشنز دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا ورڈ تھا وہ یہ تھا کل قمری، اس کا مطلب چاند کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ کل قمری میں کوئی مسٹیک نہیں تھی۔ اس کے بعد ورڈ ہے للہ، اور للہ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے لیے، میں لکھ دیتی ہوں۔ اچھا، اب جو ہمارے پاس 3rd ایگزامپل ہے وہ ہے من البیتہ، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، اور یہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے البیتہ پر زبر لگایا ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حرف جر داخل ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب حرف جر کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس اسم کے نیچے زیر آنی چاہیے، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبر آیا ہوا ہے، تو یہ غلط ہو گیا، تو اس کو درست کر کے میں یہاں نیچے لکھ دیتی ہوں۔ من البیتی کا ترجمہ ہو جائے گا گھر سے، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ دیا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو لیکچر نمبر 7 میں ہوم ورک دیا گیا تھا۔ اس ہوم ورک میں آپ کو 4 مرکبے اضافی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسٹیک ہے تو اسے پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ان چاروں کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے غلام زید، نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے آیات اللہ، نمبر 3 پر لکھا ہوا ہے اصحاب النار، اور نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے الکتاب رجل۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سلیوشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو فرسٹ ورڈ تھا ہمارا وہ تھا غلام زید، اس کا ترجمہ کرنا تھا زید کا غلام، اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ نیکسٹ ورڈ تھا آیات اللہ، اس کا ترجمہ کرنا تھا اللہ کی آیات۔ 3rd ورڈ تھا ہمارا اصحاب النار۔ دیکھیں مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہمارا مضاف الیہ ہے اسے ہمیشہ جر کی حالت میں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر پیش ڈلا ہوا ہے تو یہ مسٹیک ہو گئی، اسے اصولاً اصحاب الناری ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی، تو اسے اصحاب الناری ہونا چاہیے تھا، اور اس کا ترجمہ ہے آگ کے ساتھی۔ 4تھ ورڈ جو ہمارا ہے الکتاب رجل، اس کا ترجمہ ہوگا مرد کی کتاب، لیکن دیکھیں یہاں پر ایک غلطی ہے، اور وہ یہ کہ جو ہمارا مضاف ہے وہ پراپر ناؤن ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا جو مضاف ہوگا اس پر نہ تو الف لام داخل ہوگا اور نہ ہی تنوین آئے گی، تو یہاں پر الف لام داخل نہیں ہوگا
بلکہ صحیح میں یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں نیچے، کتابو رجلن۔ اس کے بعد آپ کو لیکچر نمبر 8 میں ہوم ورک دیا گیا۔ جی، تو یہ آپ لوگوں کا اس ویک کا ہوم ورک ہے، اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان پانچوں میں سے کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے۔ میں نے آپ کو مؤنث بہت ڈیٹیل میں پڑھا دیا ہے، آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ان سارے ورڈز کو اینالائز کرنا ہے کہ یہ مؤنث میں آتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ مؤنث میں آتے ہیں تو آپ انہیں مؤنث کہہ دیجیے گا، ورنہ یہ مذکر کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ ان سارے ورڈز کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آرام سے۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے مصرن، یعنی مصر، ایجپٹ، اور سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ ہے کتابن، تھرڈ پر جو ورڈ ہے وہ ہے قدمن، اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں، اور فورتھ ورڈ جو ہے اخن، اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور ففتھ ورڈ ہے القیامہ۔ القیامہ یعنی قیامت، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوم ورک جو میں نے آپ کو پچھلے ویک دیا تھا اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سے آپ کے کتنے آنسر صحیح ہیں اور کتنے صحیح نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ورڈ میں نے آپ کو دیا تھا وہ تھا مصرن، ٹھیک ہے۔ مصرن بیسیکلی ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا سمائی مؤنث کی جو لسٹ لکھوائی تھی میں نے، کہ اس میں اگر کوئی بھی شہر یا ملک کا نام ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا۔ تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کتابن۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ورڈ کتابن ہے یہاں پر کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس ورڈ میں۔ دوسری بات کہ کتابن جو ہے سمائی مؤنث میں جو میں نے آپ کو لسٹ لکھوائی تھی یہ اس میں سے بھی نہیں آ رہا۔ تو اب یہ بات اوبویس ہے کہ یہ ایک مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتابن کے آگے میں مذکر لکھ دیتی ہوں۔ اب ہمارے پاس تھرڈ جو ورڈ ہے وہ ہے قدمن، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاؤں ہوتا ہے۔ اور سمائی مؤنث کی جو میں نے آپ کو لسٹ لکھوائی تھی اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو جسم کے اعضاء 2 ہوتے ہیں کوانٹٹی میں ہم ان کو سمائی مؤنث کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی میں سمائی مؤنث لکھ دیتی ہوں۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو فورتھ ورڈ ہے وہ ہے اخن، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بھائی کو کہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ حقیقی مذکر۔ اب جو ورڈ ہے وہ ہے القیامہ، اور آپ اس کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ گولتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علامتی مؤنث ہے۔ تو میں اس کے آگے لکھ دیتی ہوں علامتی مؤنث۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 9A میں آپ کو ہوم ورک دیا گیا۔ ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے وہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی آسانی کے لیے اسے ایک بار پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 پہ کلیمتن لکھا ہوا ہے، نمبر 2 پہ مشرکن لکھا ہے، 3 پر برہانن لکھا ہے، اور 4 پر لکھا ہوا ہے الساعۃ، ٹھیک ہے۔ تو اس ہوم ورک میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو واحد نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کا تسنیہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ آپ کے ہوم ورک کے آنسرز ہیں، میں آپ کی آسانی کے لیے انہیں ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ کلیمتن کا ہوگا کلیمتانی، مشرکن کا مشرکانی، برہانن کا برہانانی، اور الساعۃ کا الساعتانی۔ اب 9B کا جو ہوم ورک ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے لیکچر نمبر 9B کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ورڈز گیون ہیں آپ کو ان کا پلورل بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ورڈز ایک بار پڑھ دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے صابرن، نمبر 2 مدرستن، نمبر 3 فاسقن، نمبر 4 یومن، اور نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے حافظتن۔ نمبر 2 مدرستن تھوڑا ٹرکی ہے، دیکھتے ہیں کتنے بچے کر پاتے ہیں۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیکچر نمبر 9B میں آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا یہ اس کے آنسرز ہیں، آپ چیک کر لیں کہ آپ نے جو سولو کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کے آسانی کے لیے میں ان سارے ورڈز کو ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ہے صابرون، اس کی جمع بنے گی صابرون۔ سیکنڈ ورڈ ہے مدرستن، اور اس کی جمع ہے مدارس۔ اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ لگا ہوگا کہ مدرستن جو ورڈ ہے اس کی جمع سالم بنانی ہے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اس کی جمع مکسر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور مدرستن کی جو جمع مکسر ہوگی وہ ہوگی مدارس۔ اور تھرڈ ورڈ ہے ہمارا فاسقن جس کی جمع ہے فاسقون۔ پھر ورڈ ہے یومن، اس کی جمع ایامن۔ ففتھ ورڈ ہے جو کہ آخری ہے حافظاتن، اس کی جمع ہے حافظاتن۔
لیکچر نمبر 10A اور 10B کا کمبائن ہوم ورک ہے، اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 10A اور 10B والا جو لیکچر ہے اسے اپنی نوٹ بک میں اچھی طریقے سے فیئر کرنا ہے، اور اس میں جو میں نے آپ کو چارٹس بنوائے آپ نے ان کی مدد سے ان 10 کے 10 الفاظ کی اعرابی حالت کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کی آسانی کے لیے میں ان سارے ورڈز کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 پر میں نے لکھا ہے نساءن، نمبر 2 کافرون، نمبر 3 قلم، نمبر 4 مشرکانی، نمبر 5 کلمات، نمبر 6 صالحین، نمبر 7 پر ہے درجات، اور نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے البنتانی، نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے مسلمتینی، اور نمبر 10 پر ہے یتیمینی۔ اور ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیکچر نمبر 10A اینڈ 10B کے آنسرز ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں اور اپنے آنسرز ٹیلی کر لیں۔ اب لیکچر نمبر 11 کا جو ہوم ورک ہے اور اس کے سولوشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اس ویک کا ہوم ورک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نوٹ بک میں آج کا لیکچر سمجھ کر اتار لینا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہوم ورک آپ کو دیا ہے اس کو آپ نے سولو کرنا ہے، یعنی آپ نے ہر ورڈ کے آگے لکھنا ہے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا پھر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی آسانی کے لیے اسے ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے حفصۃ، نمبر 2 پر الذی، پھر مکۃ، پھر انبیاء، اور اس کے بعد آدم لکھا ہے۔ ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ لیکچر نمبر 11 کے آنسرز ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ حفصۃ یہ غیر منصرف ہے، الذی مبنی ہے، مکۃ غیر منصرف ہے، انبیاء بھی غیر منصرف ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلے اس کے آنسرز بتائے تھے تو مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی، بہت معذرت۔ انبیاء غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ منصرف نہیں ہے، انبیاء بھی غیر منصرف ہے، اور آدم غیر منصرف ہے۔ آئی ہوپ کہ ہم نے جو یہ ہوم ورک اور ان کے سولوشنس کی جو کمپائلیشن کی ہے یہ آپ کو پڑھائی میں بہت زیادہ مدد کرے گی، آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اسی طرح دل لگا کے عربک گرامر پڑھتے رہیے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے، میں کوشش کروں گی کہ میں جلد از جلد جواب دوں، لیکن یہ ہے کہ جواب میں ضرور دوں گی۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔